بار دیگر صلوات پر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے مومنین میں درخواست گزار ہیں، ایک مومنہ چمن افروز کومل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے. برادر نادر حسین صاحب کو ان کا آپریشن ہوا ہے، کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح جناب محترم شاہ جہان صاحب، ان کی اہلیہ کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، ایک سیدزادے کی درخواست دعا ہے، ایک اور مومنہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. سید ارشاد حسین شاہ صاحب، بچہ سید دلاور حسین، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات رکھیں. اور جن مومنین نے آج نظر میں حصہ ڈالا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، باب الحوائج کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے حج و زیارت کا قصد رکھتے ہیں ان کی منشا پوری فرمائے، اور پروردگار اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے، اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں، بزرگان ہیں، سب کی زندگیوں میں برکت عنایت فرما، طول عمر نصیب فرما، اور اس کووڈ-19 جو آخری سانس لے رہا ہے، پروردگار اس کا خاتمہ فرما، اور تمام مومنین اور مومنات کو خوشحال فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما. حاضرین گرامی قدر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، اور آج کی گفتگو ہماری پہلے کی طرح اپنے مزاج سے ہٹ کر ہے، یعنی ایک علمی گفتگو امام علیہ السلام کے مواعظہ حسنہ سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کارآمد ہو اور ہمارے بزرگان کے لیے بھی مشعل راہ ہو. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ائمہ معصومین کی منقبت اور ان کی فضیلت کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، منقبت بھی ہے، اور منقبت سے متعلق یعنی مراد ان کے مناقب، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ اور فقہی احکام سے متعلق ہم ان کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر مصیبت کے جملات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ مومنین کی، متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی یہ نہیں ہے کہ جب اللہ دے تو کرتے ہیں اور اگر نہ دے تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ایسا نہیں. ينفقون فی السراء والضراء،
سرا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حالت فراخی میں ہوتے ہیں، ان کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، بزنس اچھا ہوا ہوتا ہے اور کمیٹی ان کی نکلی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے سارے راستے ہوتے ہیں نا کہ جہاں سے ہمیں تھوڑی سی خوشی ملتی ہے. ایک آدمی نے کمیٹی ڈالی ہے اور اگر 5 سال کی ہے اور اگر پہلے لے لیتا ہے تو باقی 4 سال افسردگی میں گزرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ مزاج ہے انسانیت کا. یعنی اگر ملتا رہے تو بڑے خوش ہیں، اور اس بندے خدا سے یہ پوچھو تو جو جمع کر کے پہلی کمیٹی کے انتظار میں تھا لے لیا ہے، اب جن کا لیا ہے ان کو بھی تو دینا ہے. لہذا لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں لیں، وہ اچھا سودا ہوتا ہے کیونکہ جمع ہوتے 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 آخر میں جب خوشی ملتی ہے تو اس وقت وہ سودا تمام ہو جاتا ہے. لہذا جب ہماری پاکٹ بھری ہوئی ہو تب ہم راہ خدا میں انفاق کریں، یہ تو مومن کی علامت ہے ہی ہے. لیکن جب جیب خالی ہو پھر بھی راہ خدا میں خرچ کریں، یہ امام موسیٰ کاظم کا کام ہے. اور کاظمین، اور پھر دوسری صفت ينفقون فی السراء والضراء. سرا کہتے ہیں جب ہم خوش ہوں، اور ضراء کہ جب ہمارا کسی وجہ سے موڈ آف ہو پھر بھی ہم راہ خدا میں دیں. تیسری صفت یہ ہے کہ کاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. یہ صفت صرف امام کے لیے قرآن نے نہیں بتائی، کہا جو امام کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب، اچھا یہاں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے ائمہ معصومین کتنے ہیں؟ 12. سارے امیر المومنین ہیں؟ لیکن ہاں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ خاص ہے. باقی ائمہ کو پکارا جاتا تھا لیکن ائمہ فرماتے تھے نہیں، ہمیں حجت خدا پکارو، ابن رسول پکارو، فرزند زہرا پکارو. لیکن امیر المؤمنین جب پکارتے تھے تو ان کے ماتھے پر تیور اس لیے آ جاتے تھے کہ اللہ نے یہ فضیلت ہمارے جد علی کو دی ہے، ان کے ساتھ مخصوص رہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب ان کی اولاد نہیں لے رہی تو ان کے برابر والے. اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ امام صادق، تو صادق آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر ہے. رسول خدا بھی صادق ہیں. تو سارے اماموں کو صادق نہیں کہتے، آپ موسیٰ کاظم کہتے ہیں. کاظم غصے کو پی جانے والے سارے امام ہیں لیکن امام موسیٰ کاظم کے لیے مخصوص ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام کی ایک ایک صفت مخصوص ہے جس میں وہ تھوڑے ہائی لائٹ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے. تو یہاں ایک چھوٹا سا نصیحت کا جملہ ہے کہ جو شخص جس امام کا بیٹا ہے اور ہو نہ ہو، کم از کم اس اپنے باپ کی صفت اس کی اولاد میں نظر آنی چاہیے. یعنی اور ہو یا نہ ہو، یعنی کم از کم اپنے آقا و مولا، اپنے جد کی تصویر اور ان کی صفت اس میں نمایاں ہونی چاہیے. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات محسنین سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے. اب سنیے 5 یا 7 منٹ امام علیہ السلام کے مناقب، کیونکہ امام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 7 سفر کو ہے اور وہ ایام عزا میں آتی ہے اور وہ بیان نہیں ہوتے ہیں. امام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے شولڈر پر آیت لکھی ہوئی تھی سورہ مبارکہ انعام کی، اور وہ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا ولا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. یہ ہمارے اماموں کا خاصہ ہے کہ دنیا میں آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے شانوں پر لکھا ہوا آتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو یہاں آ کر پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اللہ ان کو پڑھا کر بھیجتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یعنی اللہ کے جو کلمات ہیں وہ تمام ہوتے ہیں، چاہے وہ صدق پر ہوں یا عدالت پر ہوں، وہ انہی ہستیوں پر تمام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں.
نہیں ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور علم رکھنے والی بھی ہے. اب یہاں تھوڑا سا کمپیریزن ہے. نام برے نہیں ہوتے، کردار بندے کو برا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک موسیٰ علی نبینا و آلہ، حضرت موسیٰ بن عمران کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی تذکرہ. فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ بن عمران کا جب تذکرہ ہوا ہے تو ان کا قرآن نے غضبان سے کیا ہے، ان کی ہیبت کو ہائی لائٹ کیا ہے. یعنی ان کی جو ایک ہیبت تھی، ان کا ایک روب تھا، جو جلال تھا، یعنی. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کو، غصے کو پی جانے والے، انتہائی رحیم رحم کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دونوں کردار بتانا چاہتا ہے جو الہی کردار ہیں. کہا اگر اللہ کے قہر اور اس کے جلال کو دیکھنا ہے تو موسیٰ بن عمران نبی کو دیکھ لو، اور اگر اللہ کے تحمل اور برداشت کی صفت کو دیکھنا ہے تو امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لو. سبحان اللہ. اچھا، پھر دوسرا بھی. اور ان دونوں موسیٰ کے زمانے میں ان کے مقابل میں ایک ایک ہارون بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ نبی کے زمانے میں بھی ہارون، اور حضرت موسیٰ کاظم کے مقابل میں بھی ہارون. یہاں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ہارون تھے وہ اللہ کے نبی کی خواہش پر بنے تھے. قرآن کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون، کہ میرے اہل میں سے میرا جانشین بنا. اور وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہارون ہے. یہ وہ ہارون ہے کہ جو نبی خدا کی خواہش پر اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جس گھر میں آئے ہیں اس کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بھی بنا دیا. اور دوسرا ہارون کون ہے جسے اللہ نے نہیں بنایا، خود مسلمانوں نے بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہارون کو اللہ بناتا ہے وہ رحمتی ہوتا ہے، اور جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے وہ رحمت الہی سے دور ہوتا ہے، رحمت الہی سے دور ہے. اب آئیے، جب امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ایک تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور کس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے. اس دنیا میں آئے تو وضع یدہ علی الارض، آئے اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھا، سجدے کی حالت میں تھے، ایک ہاتھ زمین پر رکھا. وَرَفَعَ يَدَهُ الْأُخْرَى إِلَى السَّمَاءِ، اور دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے. وَقَرَعَ، اور انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا. وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور کون گواہی دے رہا ہے؟ والملائکہ، ملائکہ گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور کون گواہی دیتے ہیں؟ جو صاحبان علم ہیں. یہ آیے مجیدہ پڑھ کر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے بعد فوراً جن کے پاس علم ہوتا ہے اور رحمان کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہستیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ہستیاں. اب آئیے، جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ جو فضیلت ہے یہ خود امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. چھٹے امام صادق علیہ السلام کس طرح بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جب امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے تو ہاتف غیبی کی آواز آئی. اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں نا ہاتف غیبی، کسی اور کو مذاق لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کہاں سے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو وہ کان ہے جو ہاتف غیبی کی آواز سنے، اس لیے کہ ان کے پاس تو وہ کان نہیں ہے جو سن سکے، اور دوسرا نہ انہوں نے کبھی سنی، انہیں اندازہ نہیں. لیکن یہ مکتب اہل بیت کا گھرانہ ہے،
اور یعقوب سراج ہیں امام، جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یعقوب سراج کہتے ہیں میں ایک دفعہ گیا امام کے پاس، میں نے کیا دیکھا کہ چھٹے امام اپنے بچے امام موسیٰ کاظم کے سر کے اوپر یعنی گہوارے میں جھکے ہوئے ہیں، گہوارے میں امام موسیٰ کاظم اور اوپر سر جھکایا ہوا ہے امام صادق علیہ السلام نے. اور یعقوب سراج کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ آپ اتنے جھکے ہوئے کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اے یعقوب سراج آؤ اور اپنے زمانے کے امام کو سلام کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے زمانے کے امام کو سلام کرو. اچھا یعنی یہ علامت کیا تھی کہ یعنی میرے بعد جو زمانے کے امام ہیں جن کے پاس امامت ہے وہ یہی ہیں. اچھا یعقوب سراج کہتا ہے میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے سلام کیا، اور جب سلام کیا تو بڑی ہی فصیح اور بلیغ زبان میں امام نے جواب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جواب، اب اس کے بعد کیا بات ہے؟ اب حیران ہوں گیا. کہا مجھے یعقوب سراج کہتا ہے کہ مجھے امام نے میرے سلام کا جواب دیا، اور جواب دے کر امام موسیٰ کاظم ابھی گہوارے میں ہیں. کہتے ہیں اے یعقوب سراج جاؤ گھر اور جا کر اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو. ایسا امام ہو کہ جو ہمارے اندر کے بھی حالات جانتا ہو اور ہمارے گھر کے حالات بھی جانتا ہو. کہا اے یعقوب سراج جاؤ، اللہ نے تمہیں کل بیٹی عطا کی ہے، تم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس نام کو چینج کرو، اس لیے کہ وہ نام ناپسندیدہ ہے. کس کے نزدیک؟ میرے نزدیک نہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ناپسند ہے. اللہ کے نزدیک ناپسند ہے. جب میں نے یہ لفظ سنا تو کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام کے چہرے کی طرف دیکھا. امام نے فرمایا جاؤ اپنے زمانے کے امام کی اطاعت بھی کرو اور فرما برداری بھی کرو. اور نام کیا تھا؟ حمیرہ. اور امام جس زمانے میں تھے اس زمانے میں جو بادشاہ گزرے ان میں سے پہلا بادشاہ تھا مروان الحمار، یعنی یہ بنی امیہ کا آخری بادشاہ تھا. بنی امیہ کا آخری بادشاہ مروان الحمار. اور اس کے بعد بنو عباس کی حکومت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے عباس صفا. عباس کے بعد منصور دوانکی آتا ہے، منصور دوانکی کے بعد مہدی ہے، مہدی کے بعد ہادی ہے، اور ہادی کے بعد پھر ہارون الرشید آتا ہے جو امام علیہ السلام کو زہر دیتا ہے. اتنے افراد، یعنی آپ اندازہ لگائیں ہمارے ایک ایک امام کی زندگی میں نہ جانے کتنے کتنے بادشاہ گزرے، لیکن امامت کو نہیں ہلا سکے وہ. اور یہاں علامہ خدا غری کی رحمت فرمائے ذیشان جوادی صاحب کو، وہ فرماتے تھے کہ جو مروان الحمار ہے یعنی یہ بنی امیہ کا جو آخری بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خود اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے تعصب کی اینک اتار کر دیکھے، وہ کہے کہ اگر امت مسلمہ کا بادشاہ یہ ہے. الحمار کا معنی عربی میں ہوتا ہے جیسے سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی استعمال ہوا ہے کہ جس نے جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے وہ اس گدھے کی مثال ہے کہ جو اپنے اوپر کتابیں لادے ہوئے ہوتا ہے. حمار گدھا. کہا کہ ایسا بادشاہ جو خود اپنے آپ کو حمار کے نام سے معروف کروا رہا ہے، کہا پھر اس کے اسلام پر تو سلام ہے. اور وہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جو ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے وہ کیا ہے؟ توجہ رکھیں. فرمایا ہاتف غیبی کی جو آواز آئی امام موسیٰ کاظم کو خطاب ہوتا ہے. خطاب کس کو ہے؟ مخاطب کس کو ہے؟ آواز غیبی یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز ہے غیبی. اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں متکلم، متکلم سپیچ کرنے والا، سپیکر، بولنے والا، تو جب ہم ہوتے ہیں ہم متکلم ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا منہ ہے، زبان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں متکلم تو اللہ کا تو منہ اور زبان نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کلام کرتی ہے تو وہ خود نہیں، وہ کسی چیز میں کلام ایجاد کر دیتی ہے. چاہے تو حضرت موسیٰ کے لیے کوہ دور پر ایجاد کر دے درخت میں، اور چاہے تو حضور جب معراج پر جائیں تو وہاں بھی علی کے لہجے میں ایک آواز کو خلق فرما دے. سبحان اللہ. متکلم کہتے ہیں. تو غیب کی آواز کیا ہے؟ سنیے گا. انت صفوتی فی خلقی، تو میری خلقت میں چنا ہوا ہے. توجہ میری طرف رہے. تو میری خلقت میں چنا ہوا ہے. اور صفا کسے کہتے ہیں؟ یعنی مصطفیٰ.
رسول پاک کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یعنی جن کو منتخب کر لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ کاظم، اپنے زمانے کا مصطفیٰ، اس مصطفیٰ کے بعد تو ہے۔ اور یہ دلیل بھی ہے اس روایت کی کہ جس میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا حصہ سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انت صفوتی فی خلقی، تو میری خلقت میں چنا ہوا ہے، موضع سری، تو میرے اسرار کا رازدار ہے، یعنی تو میرے سیکرٹس جتنے بھی ہیں ان کا رازدار ہے۔ اب جو سیکرٹس کا رازدار ہے، اب قرآن مجید میں ایک آیت، اچھا ساری دنیا جو کہتی ہے نا حسبنا کتاب اللہ، آپ ایک سوال ان سے پوچھ لیجئے کہ ایک آیت کم از کم ایسی ہے کہ جس پر علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی اور نے عمل نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے کیا ہے، نہ کسی داماد نے کیا ہے، نہ کسی سسر نے کیا ہے، نہ کسی تبع تابعین، کسی نے نہیں کیا ایک آیت میں سوائے علی ابن ابی طالب۔ وہ کون سی آیت؟ اچھا عمل نہیں کیا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دلیل آپ کو دے دیں گے، ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے۔ وہ آیت ہے آیت نجوہ۔ نجوہ کیا ہوتا ہے؟ نجوہ جس کا اردو میں ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ کسی کے کان میں بات کریں اور ایسا نجوہ کریں کہ جو تیسرا نہ سنے۔ کئی بندے تو گوشہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ 10 بندے سنتے، ٹھیک ہے نا، ایسے آپ بات کریں کہ دھیمے لہجے میں کہ تیسرے بندے کو سنائیں نہ دے، اسے کہتے ہیں نجوہ۔ یہ جو نجوہ ہے کہ جب لوگ جمگٹھا پڑ جاتا تھا نبی کے پاس لوگوں کو، اور جو مستحق تھے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی، کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر اب حضور سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہو تو جاؤ پہلے صدقہ دو، صدقہ دینے کے بعد آؤ اور میرے حبیب سے گفتگو کرو۔ اب یہ 10 دن تک آیت رہی تو کدھر گئے وہ اغنیاء؟ کہاں گئے جن کے قصیدے کے اتنی دفعہ زندگی میں اپنا مال راہ خدا میں دیا؟ کدھر گئے؟ کسی نے صدقہ نہیں دیا حضور سے ملاقات کے لیے، اور صرف دیا تو کس نے؟ اور وہ بھی اپنے پاس پیسے نہیں تھے، فرمایا میں نے کسی سے ایک دینار ادھار لیا اور اس کو 10 درہموں میں چینج کروایا۔ جیسا کہ آپ 1 یورو لیتے ہیں کسی سے، پھر 10 سینٹ کے 10 پیس آپ کو مل جاتے ہیں، تو کہا کہ ہر روز علی 1 درہم راہ خدا میں صدقہ دے کر جاتے تھے رسول پاک کے پاس اور ان سے راز لیتے تھے۔ اچھا اب عشرہ مبشرہ والوں کو چیلنج ہے، کیا اب ذرا وہ راز تو بتائیں کہ 10 دن رسول نے کیا دیا اور علی نے کیا لیا۔ اس کے بارے نہ آپ کو کسی کی حدیث ملے گی نہ کسی کا قول، کیوں بتائیے آپ؟ اس لیے کہ نہ تو کہنے والے نے بتایا ہے اور نہ سننے والے نے بتایا ہے۔ اور یہ جو نجوہ ہے روایات میں ہے، یہ نجوہ، یہ جو راز تھے یہ رسول علی کو نہیں بتا رہے تھے، یہ در حقیقت رحمان تھا جو علی کو بتا رہا یعنی یہ شخصیت امیر المومنین کو ممتاز کرنا تھا کہ یہ نجوہ۔ دیکھیں رسول پاک، یہاں کوئی کہہ سکتا ہے جی اللہ کیسے علی علی، بھائی رسول پاک کوئی کام اللہ کے بغیر کرتے؟ جب نہیں کرتے تو کرنے والے رسول ہیں، اور جن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صرف علی ہے، تو پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے راز دیا ہی علی کے لیے۔ اب یہ الگ گفتگو ہے کہ خود امیر المومنین نے بھی بتا دیا ہے کہ وہ 10 دن میں نے صدقہ دے کر کون سے اسرار رسول خدا سے لیے ہیں، لیکن وہ آج نہیں۔ انت صفوتی، اب سنیے پہلا جملہ جو غیب کی آواز آئی، انت صفوتی فی خلقی، کہ اے موسیٰ کاظم تو میری مخلوقات میں چنا ہوا، موضع سری، اور میرے سیکرٹس کا رازدار ہے، اور تیسرا خزینت علمی، میرے علم کا خزانہ دار ہے۔ رسول نے فرمایا تھا یا علی
اللہ کے علم کا وارث تیری اولاد سے جدا نہیں ہوگا. بے شک. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ نہیں کہا. اچھا کہا کس نے؟ رسول پاک نے. یہ نہیں کہا میرے علم کا وارث تیری اولاد سے جدا نہیں ہوگا. کہا اللہ کے علم کا وارث. اس کا مطلب یہ ہے حضور بتا رہے ہیں کہ مجھ مصطفیٰ کے پاس بھی جو علم ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے علم کا وارث اے علی تیری اولاد میں سے کوئی تیری اولاد کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا, تیری اولاد ہی کے اندر سے ہوگا. لہذا امام موسیٰ کاظم جب آئے تو گویا آواز قدرت آئی کہ سلونی سلونی کا بیٹا آج بھی موجود ہے. انت صوتی موضع سری خزینت علمی. اور نیکسٹ جملہ سنیے, فرمایا امین و وحی, میری وحی کا امانت دار. اب لوگ کہیں گے وحی تو رسول پاک پر آتی ہے. دیکھیں وحی تو رسول پاک پر آتی ہے, رسول پاک پر وحی تمام ہے, پھر کیوں آواز آئی کہ وحی کی امانت دار؟ یہی فرق ہے. نبوت اور رسالت رسول پاک پر تمام ہے. جبرائیل کوئی کلام لے کر نہیں آئیں گے جو قرآن کا حصہ ہے, لیکن جو وحی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول پاک کے قلب پر نازل کی ہے اس وحی کا کوئی محافظ بھی تو ہونا چاہیے تاکہ اس وحی میں نہ کوئی شے ڈال سکے اور نہ اس میں سے کم کر سکے. مکتب تشیع میں رسول پاک کے اوپر جو وحی آئی ہے اس کی حفاظت کرنے کا عہدہ جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو امامت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی کو امامت. اور اگر امامت نہ ہوتی تو نہ جانے لوگوں نے کتنی چیزیں ڈال دی ہوتی اور کتنی نکال دی ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا خلیفتی فی خلقی, میری مخلوقات میں تو خلیفہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میری مخلوقات میں تو خلیفہ ہے, اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ہارون الرشید کو اپنا خلیفہ بنا کر اللہ کی امت اور خلقت سے ہی نکال دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ کاظم کون ہیں؟ میری خلقت یعنی میری مخلوق جتنی بھی ہے ان کے خلیفہ ہیں رسول پاک کے بعد. اچھا جب اس کا مطلب ہے تو پھر ہارون اس مخلوق میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہٹا کر ہارون کو جب بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوقات, اللہ کہہ رہا ہے مخلوقات میں جو امام اور خلیفہ ہے وہ صرف موسیٰ کاظم ہے, وہ کوئی اور نہیں. اب آگے جملے سنیے, اب بڑے جملے ہیں, خوبصورت جملے ہیں. فرمایا وَلَكَ وَمَنْ أَحَبَّكَ أَوْجَبْتُ رَحْمَتِي. اب لاسٹ تقریر میں ہم نے واضح کیا تھا واجب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 18. کچھ پیش کی تھی آپ کی خدمت میں جو الحمدللہ وہ بھول گئی ہوں گی. کوئی بات نہیں ہے, ہمارا کام ہے اسے بار بار اسے تازہ کرنا. یہی علم اہل بیت ہے. دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے, ذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین. ایک چیز کو بار بار تکرار کرو, اس لیے کہ تکرار کرنا مومنین کے لیے فائدہ مند ہے. مومنین کے لیے فائدہ مند. اگر ایسا ہو تکرار نہ کرنا. دیکھیں بچے کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں, اگر ایک دفعہ پورا اول سے لے کر آخر تک پڑھ لے تو کہ بس ٹھیک ہے تیری ساری زندگی چھٹی. لیکن بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, قرآن سے برکت بھی آتی ہے. تو یہ فقہی احکام جو ہیں, چونکہ امام یہاں سے میں آج ثابت کرنے لگا ہوں کہ اب واجب کی جو قسمیں بتائی ہیں اس کا ترجمہ سنیے پھر ہم اس سے آگے ریلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی جو غاطف غیبی کی آواز ہے, لَكَ وَمَنْ أَحَبَّكَ, اے موسیٰ کاظم آپ کے ساتھ اور آپ کی ذریت کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے, آپ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اور آپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس کا اجر کیا رکھا ہے. یہ امام موسیٰ کاظم جب دنیا میں آئے تو یہ عاطف غیبی کی آواز ہے, یہ انعام ہے. یہ 6 انعام سنیں غور سے. بسم اللہ. آنے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں. اب ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں 15 سال کے بعد. کیا اللہ پر بھی کوئی چیز واجب ہے؟ اللہ پر واجب تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرے؟ نہیں, وہ علی کل شیء قدیر ہے, چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے, کون اسے پوچھنے والا ہے.
لیکن امام موسیٰ کاظم جب دنیا میں آئے تو اللہ نے 6 کام خود اپنے اوپر واجب کر دی. سبحان اللہ. اب آپ کہیں گے جی ہمارے اوپر تو واجب ہوا ہے, اللہ نے کیا ہے, تو اللہ سے اوپر کون ہے جس نے اللہ کے لیے واجب کیا ہو؟ اللہ سے اوپر کوئی ہے نہیں ہے. تو پھر اللہ پر یہ چیزیں کس نے واجب کی ہیں؟ خود اللہ نے. اب اپنی ایک مثال سن لیجئے. یہ مثال کا اللہ سے کوئی مقایسہ نہیں ہے, یہ صرف تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے کہ ذہن تک ایک مثال کو پہنچانے کے لیے ایگزامپل تاکہ سمجھ آئے. جیسا کہ ایک بندہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا کام ہو گیا, مثلا مجھے ڈرائیونگ لائسنس مل گیا, تو میں کیا کروں گا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس کی نیاز دوں گا. ٹھیک ہے. اب اللہ نے تو نہیں کہا تھا ڈرائیونگ لائسنس کی خواہش سے پہلے کہ فلاں 2022 یا 2023 میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس کی نیاز کرنا. اللہ نے تو نہیں کہا. یہ جو اگر اس کا لائسنس مل جائے تو اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب یہ واجب کس نے کی؟ خود کی ہے نا. ہم نے منت مانی تھی جب وہ کام پورا ہو گیا, اب ہم نے خود واجب کیے. اگر اب ہم نہیں کریں گے تو خود گناہگار ہوں گے, اور اس کا گناہ اور زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی کاموں پہ تو ہم اللہ سے گلہ کر سکتے ہیں, یا اللہ نہیں وہ کام میرے لیے مشکل تھا, تو نے ایسے ہی میرے گلے میں ڈال دیا. لیکن جب یہ نہیں کریں گے تو اللہ کہے گا بندہ خدا ڈالا بھی اپنے گلے خود ہے اور کرتے بھی نہیں ہو, اسے کرو, واجب ہے, ڈبل گناہ ملے. اچھا, ایسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے 6 کام اپنے اوپر واجب قرار دے دیے. توجہ نہیں ہوگی تو میں شروع نہیں کروں گا. لَكَ وَمَنْ أَحَبَّكَ, آپ کے لیے اور جو آپ کو چاہنے والے ہیں ان کے لیے. آؤ جب تو میں نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا رحمتی, کہ میں اپنے رحمت کے حصار میں انہیں رکھ دوں. یعنی اے موسیٰ کاظم, جہاں آپ کا چاہنے والا ہوگا, مجھ اللہ کا وعدہ ہے وہ رحمت الہی کے حصار میں ہوگا. دیکھیں آج کل آپ نے سگنل دیکھا ہے, یا مثلا بعض اوقات آپ پھینکتے ہیں پتھر پانی میں, جو ٹھہرا ہوا پانی ہو, ایک آپ کنکر پھینکیں تو اس سے ویوز نکلتی ہیں, وہ پھیلتی 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 دائرہ وسیع ہو جاتا ہے, وہ پتھر ان کے اندر آتا ہے. ایسے ہی جو سگنلز آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی ایسا آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں. یہ جو آپ جتنے بلوٹوتھ یوز کرتے ہیں وہ ایسا ہی ہے, وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ رحمت الہیہ میں ہے. ایک انعام. دوسرا جو اللہ نے واجب قرار دیا کیا؟ وَمَنَنْتُ جَنَانِي, اے موسیٰ کاظم آپ کی محبت جو دل میں رکھتا ہے میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول, جنت کے دروازے کھول دوں. لیکن شرط یہ ہے کہ میں موسیٰ کاظم سے محبت کرنے والا ہوں. ایک بھی اور پھر امام موسیٰ کاظم بھی اس سے محبت کرتے ہوں اور یہ کہیں کہ یہ میرا ہے, جو میں نے کیا ہے وہ اس نے کیا ہے. ہم ون سائیڈڈ والے. اچھا, دوسرا انعام مننت جنانی, جنت کے دروازے کھول دیے. وَأَحْلَلْتُ جَوَارِي, اور اے موسیٰ کاظم آپ کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے کو میں نے اپنے جوار میں جگہ عطا کی ہے. یعنی اگر دنیا میں رہے گا تو بھی میرے قرب و جوار میں میرے سائے میں رہے گا, اور اگر مر گیا تو بھی رحمت الہیہ کے جوار میں رہے گا. دیکھیں نا, ہم کوئی مر جائے تو کیا دعا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں کو جوار رحمت میں جگہ دے. جوار رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی وہاں ہونا نہیں ہے فزیکلی, یعنی وہ مقام کہ جہاں اللہ کی رحمتیں, برکتیں, توفیقات سب کی سب وہاں نازل ہوتی ہیں, اس جگہ یہ رہے. کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا کہ آپ کے لیے جو میرے رحمت کے دائرے میں ہوں گے جنت کے دروازے کھول دوں گا, اور ان کے لیے اپنے قرب اور جوار میں انہیں جگہ دوں گا. اور چوتھی کیا ہے؟ فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّ مَنْ خَالَفَكَ. یہ 3 اور ہیں اور باقی 3 تیور بدل گئے. وَلَأُصَلِّبَنَّ مَنْ خَالَفَكَ, اے موسیٰ کاظم جو آپ سے مخالفت کرے گا میں اس سے سب کچھ سلب کر لوں گا.
सब कुछ सल्ब कर लूंगा। अब हारून रशीद की मिसाल देख लीजिए, पड़ा है इमाम के कदमों में, पैरों की तरफ। अब यहां कोई कहे कि नहीं नहीं वो तो अल्लाह के रहमत में है चूंकि इमाम के साथ है, लेकिन नहीं, इससे ज्यादा वजाहत जरूरी नहीं है। वला उसल्लिबन्ना मन खालफका, जिसने आपकी मुखालफत की है उससे मैं सब कुछ छीन लूंगा। और फिर अगला जुमला, वला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, और क्या करूं, ये तो उसके लिए था जो आपको अजियत दे और सिर्फ मुखालिफत रखे, दुश्मनी रखे और जो कत्ल करे, उसको तो ऐसा अजाब दूंगा जिससे बड़ी कोई शिद्दत नहीं है। और छठा वादा जो अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब करार दिया है, और जब तो वस्सअतु अलैहिम वुस्अत रिज़्क़ी, और जो जो है इमाम मूसा काज़िम आपसे मोहब्बत करने वाला है उसके माल और रिज़्क में मैं अल्लाह बेपनाह इजाफा करने वाला हूं, बेपनाह इजाफा करने वाला। अब ये वाजिब, अच्छा इमाम के तो और भी अलक़ाबात हैं, एक है मारूफ है बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज, एक और है वो है बाबुल मुराद, बाबुल मुराद। अब यहाँ देखिए ना, हमारे अरबी के लफ्ज और होते हैं, उर्दू में उनके मीनिंग और होते हैं। अब यहाँ मुराद और मुरीद में बड़ा फर्क है। रसूल पाक जब थे ना आलम अनवार में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था नूर मुस्तफा को, अंतल मुरीद व अंतल मुराद, अंतल मुरीद व अंतल मुराद। अब सुनिए जुमला, मुरीद का मतलब क्या है, इरादा करने वाला, और मुराद क्या होता है, इरादा। मुराद जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हमारी मुरादें पूरी करे, वो मुराद क्या होती है, वो हमारे दिल में जो ख्वाहिश होती है, गाड़ी वाली, मकान वाली, दोस्त वाली, पैसे वाली, ये उसी को हम क्या कहते हैं, मुराद। ठीक है, वो मुराद। मुरीद कौन होता है, इरादा करने वाला। तो मुरीद कौन है, अल्लाह ताला की जात। इरादा कौन करने वाला है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला जब इरादा करता है किसी चीज का, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह इरादा करता है किसी चीज का हो जा, वो हो जाती है। तो अल्लाह जो इरादा करने वाला है वो क्या होता है, मुरीद। और हमारे उर्दू जबान में उलट है, हम जब पीर मुरीद कहते हैं, मुरीद का अपना कोई इरादा नहीं होता, वो उसका इरादा फंसा हुआ होता है पीर साहब के हुक्म और इशारे में। यहाँ उलट है, अरबी में मुरीद कौन है, इरादा करने वाला। ये सिफात सुबूतिया में से है, जैसा कि आयत ततीर में है, इन्नमा युरीदुल्लाह, कि अल्लाह इरादा करता है कि इन हस्तियों को निजासत से पाक करे, जैसा कि पाक करने का हक है। अच्छा, ये हो गई वाजिब। इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते हैं कि ला तकूनु आराबियन। अब यहां से फिक्र शुरू है। अब वो सादी सादी वुजू गुस्ल वाली बातें नहीं है, बात वही है जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बताई। और हमें मसाइल समझने चाहिए, और खास तौर से हमारी फिक्र है अहले बैत में लेडीज के मसाइल मर्दों की निस्बत ज्यादा हैं, लेकिन हमारी लेडीज को कोई तवज्जो नहीं है। लेडीज का फिक्र में बहुत ज्यादा बाब है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो उनके लिए हैं। लिहाजा जो यहाँ औरतें तशरीफ लाती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जब ऐसी बातें बताई जाएं, फिक्ही बातें बताई जाएं, उनको गौर से सुने, अपनी गपशप को थोड़ी देर के लिए रोक दें। इसलिए कि जब मैं एक चीज बयान कर रहा होता हूं और कोई आदमी इधर उधर ध्यान से है, मैंने मसलन एक लफ्ज कहा वाजिब हराम, हाँ जी, और कोई बंदा दूसरे से बात कर रहा है, अब जब मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ तो हराम समझ आ गया, घर जाकर कह गई आगा साहब ने तो वो हराम कर दिया। मेरी गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू की वजाहत, तशरीह, तफसीर का हक सिर्फ मुझको हासिल है, किसी को नहीं है। अब मकतब अहले बैत में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं ला तकूनु अराबियन, आप बद्दू न बन जाओ। हम जब कहते हैं ना बद्दू, हमारे वही बद्दू जेल में आते हैं। हाँ, ये मिसाल इमाम ने दी है, अरब की मिसाल है। फरमाया ला तकूनु अराबियन, बद्दू ना हो जाओ। किसी ने आगे से पूछा पलट कर, यब्न रसूलल्लाह मा हुवल अराबी,
ہم جیسا ہوتا تو خوش ہوتا. آقا نے کہا ہے وہی عربی ہیں، بدو ہے، ہم تو نہیں ہیں، پہلے سے ہی نہیں. کہا ما هو الاعرابی، وہ بدو کیا ہے؟ فرمایا من لم یتفقہ فی الدین، جو دین میں تفقہ نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ اعرابی ہے. وَلَمْ يَتَعَلَّمْ حَلَالًا وَحَرَامًا، اور جو حلال اور حرام کو نہیں سیکھتا وہ بدو ہے. وہ بھلے اردو بولنے والا بدو ہو، پشتو والا ہو، پنجابی والا ہو، کوئی عربی والا ہو. امام نے فرمایا جو فقہ سے دور ہے. فقہ دیکھیں نا، تفقہ کس چیز. آپ مجھے یہ بتائیے، حضرات میری طرف متوجہ ہوں کہ جو دیر سے آئے ہیں ان کا نیویگیشن صحیح نہیں تھا. جی اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں، نیویگیشن لگا کر آگے سے راستہ بند ہو، آپ کیا کریں؟ اپنی گاڑی ادھر ہی پارک کر دیں گے؟ کر کے تو دکھائیں. لے جائیں گے. اچھا آپ کیا کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے، کیا کریں گے؟ آپ فوراً آپ کا دماغ کام کرے گا، یار یہ تو راستہ بند ہے، کیا کریں؟ ڈھونڈو. اگر ڈائیورجن لگی ہوئی ہے، ہاں یہ ہے، اس کے پیچھے چلو. اور جس کے پیچھے چل رہے جو آپ کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے نا، وہ مجتہد ہے، اس ٹائم اسی کو تو مجتہد کہتے ہیں. کہ جب تم پھنس جاؤ تو تمہیں بتائے کہ اہل بیت والا کون سا ہے اور غیر اہل بیت والا کون سا ہے. اچھا وہاں ہمارا دماغ کا ادھر، اور اگر آگے سے جائیں اور ساری ون میں مل جائیں، کوئی آگے جواب سوال نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے. کیوں؟ جب تک سیدھا راستہ نہیں ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی کا نام تفقہ ہے. تفقہ لفظ مشکل ہے، یہ سمجھنا پڑے گا. عربی کا لفظ ہے، یہ بھلے کسی کو آتی یا نہیں آتی. دیکھیں مولا علی کا نام فرینچ میں ہے، انگریزی میں ہے، کس زبان میں ہے؟ عربی میں ہے نا. ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری، وہ تو آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب نماز پڑھو تو سورہ الحمد کی جگہ انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھو؟ نہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں. اسی لیے نکاح عربی میں کیوں رکھا گیا ہے؟ سبحان اللہ. جنازہ عربی میں کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی فرینچ میں بھی مولانا بن جائے، ڈچ میں بھی بن جائے، جنازہ عربی میں ہی پڑے گا. جنازہ، یہ ایسی چیزیں ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو یاد کرنا. اسی کا نام تفقہ ہے. تفقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا، اور ایسا راستہ ڈھونڈنا کہ جس سے اللہ کی مخالفت لازم نہ آئے، گناہ میں نہ پڑ جاؤ. اچھا اب سنیں، عقل کوئی چیز ہے یا نہیں؟ غور میری طرف کریں، میں بڑی بات مقدمہ بنا کر میں نے لایا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو، آگے سے کوئی بچہ گزر جائے کیا ہوگا؟ وہی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، اللہ کی طرف سے لوگوں پر دو حجتیں ہیں. دو قسم کی حجتیں ہیں. کون سی؟ حجتاً ظاہریتاً و حجتاً باطنیتاً. ایک حجت ہے جو ظاہر ہے، جو دکھائی دینے والی ہے، اور ایک ہے جو پوشیدہ ہے اور باطن میں ہے، اندر ہے. ایک انٹیریئر ہے اور ایک ایکسٹیریئر. اور پھر جب پوچھا گیا کہ جو باہر والی ہے وہ کیا ہے؟ اما الحجت الظاہریہ، باہر والی حجت کیا ہے؟ فرمایا الانبیاء والرسل والائمہ. جو باہر کی حجتیں ہیں وہ تین ہیں، نبی، رسول اور ائمہ، کہ جو ہمیں بتاتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے. پھر فرمایا جب پوچھا گیا ایک اور بھی ہے جو انٹیریئر ہے، اندر کی ہے حجت، وہ کیا ہے؟ فرمایا اما الحجت الباطنیہ هو العقل. وہ جو انٹیریئر ایک حجت ہے جو بندے کو سیدھے راستے پر بتاتی ہے، لے کر جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل. اور اسی عقل سے ہم نے سمجھنا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور یہ مختلف زاویے اختیار کرتی ہے
اور اس زاویوں سے ہم نے خود سمجھنا ہے. مثلا میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں آپ کو, علی بن یقطین کی. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن مجھے معلوم ہے, لیکن میں یہ بات ضرور پہنچانا چاہتا ہوں. میرے نوجوان آج اکٹھے ہیں, اس لیے پتہ نہیں دوبارہ میرے ذہن میں یا مطالعے میں یہ بات گزرے نہ گزرے, لیکن میرا دل مطمئن ہو کہ جو آئے ہیں میں نے انہیں کچھ دیا ہے. بسم اللہ, سبحان اللہ. ایک بات دیکھیں, علی بن یقطین نام یاد رکھیے, علی بن. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم سارے کہتے ہیں شریعت کی تعریف کیا ہے؟ ہم شریعت کسے کہتے ہیں؟ اپنی ڈائری سے کوئی بات پڑھ لینے کو شریعت کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ توجہ, 3 باتیں جلدی جلدی. شریعت اسے کہتے ہیں جو اللہ کہے, انبیاء کہیں, رسول کہیں, اور امام کہیں, اور بس. اللہ, انبیاء, رسول, یعنی سب سے بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ, رسول اور امام, ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ شریعت بھی ہے اور حجت بھی ہے. اب وہ چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہو تو بھی شریعت ہے, اور مزاج کے مطابق نہ ہو تو بھی شریعت ہے. اب یہاں احکامات سنتے چلیے. مثلا علی بن یقطین امام کا صحابی ہے, اور یہ ہارون رشید کے زمانے میں وزیر رہا ہے. اچھا پہلی تو بات, یہاں ایک اور مسئلہ بھی کلیئر کر دوں. یہاں مختلف لوگ پوچھتے ہیں یہاں کہ کون سا علم ہم پڑھ سکتے ہیں. کیا ہم وکالت کا علم پڑھ سکتے ہیں, لا کا علم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ یہاں بیلجیم کے قانون کے مطابق لا پڑھ سکتے ہیں. میں اپنی ذمہ داری پر, علماء کرام کی ذمہ داری پر یہ کہہ رہا ہوں. کچھ افراد نے بیچ میں کوئی ایسی مسکنسپشن پھیلائی تھی کہ نہیں لا نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے لا؟ وہ عنوان اور ہے, وہ عنوان ہے کتب ضالہ, یعنی ایسی کتابیں جو بندے کو گمراہ کرنے والی ہیں. اب یہاں سلمان رشدی کی کوئی کتاب پڑھے تو جس کا پہلے ہی ایمان ڈگمگا رہا ہے, وہ کدھر جائے گا؟ وہ سمجھ نہیں پائے گا. دیکھیں, لا پڑھ سکتا ہے, اس کے لیے درست ہے اگر پڑھے کر. چونکہ ہمارے ہاں حوزہ ہے علمیہ میں یہ جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تقابل ادیان. آپ دیکھیں, ہم نے وہاں رہ کر پڑھا ہے, تو آپ یہاں رہ کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نے وہاں رہ کر پڑھا ہے. تقابل ادیان کیا ہے؟ یعنی کہ آپ ہر دین کے بارے میں پڑھیں اور پھر اس کو اسلام سے جوڑیں کہ وہ کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. یعنی آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ پتہ نہیں پرانے دقیانوسی خیالات کہاں سے آ گئے کہ وہ نہیں پڑھنا, وہ نہیں دیکھنا, ایسی چیزیں. اچھا ہم پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پتہ نہیں بات کہاں کی کہ ایک سلوات پڑھیں گے. علی بن یقطین جو صحابی ہیں امام کے, اور وہ وزیر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, امام چاہتے تو اسے کہیں نہیں. اچھا مجھے بتائیں, ہارون رشید, ایک جملے میں مجھے جواب دیجئے, ہارون رشید حق کیا یہ باطل ہے؟ باطل ہے. تو باطل کا وزیر, نوکری کرنا تو دور کی بات, وزیر بننا کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے مجھے بتائیے. دور کی بات ہے. بھائی نارملی ہماری شریعت, ہماری کا مطلب اماموں کی نہیں, ہمارے مزاج کی شریعت کہتی ہے نہیں. لیکن امام موسیٰ کاظم نے فرمایا, اے علی بن یقطین, تو جہاں جس عہدے پر ہے نا, ایک کام کی تو ضمانت دے اور تیرے 3 کاموں کی ضمانت میں موسیٰ کاظم دیتا ہوں. واجب. دیکھیں یہ باتیں میں کہاں کروں جا کر؟ اہل معرفت, اہل علم ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں اسے اپلائی کرنا ہے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں, ان کے آج کی دنیا کے مسائل ہیں, جب ہم انہیں چھیڑیں گے نہیں, مسائل کو کھولیں گے نہیں. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جتنے مسائل ہیں شریعت کے ہوں, دین کے, ان سب کو منبر رسول سے بیان ہونا چاہیے. منبر رسول شریعت کی کسی چیز کو چھپانے کا حقدار نہیں ہے. دیکھیں
باہر کی دنیا میں آپ پتہ نہیں کون کون سی ایجوکیشن پڑھاتے ہیں، سمجھ گئے ہیں نا؟ واہ قبلہ واہ. باہر کی دنیا میں کون کون سی ایجوکیشن پڑھاتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے. ارے جہاں مجبوری ہے پڑھاتے ہو، جہاں نہیں ہے وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں یعنی کون سا ایسا کام ہے جو شریعت سے باہر ہو اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہو؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام اور ایسی شریعت دی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ بھی آئے وہ شریعت محمدیہ کے حصار میں ہوتا ہے. ہری حصار میں ہوتا ہے. علی بن یقطین کو امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو میری ضمانت دے ایک کام کی، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ تو ہمارے شیعوں کی مدد کر، اور میں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی قید میں نہیں جائے گا، اور کبھی ہارون کی تلوار کا رخ تیری طرف نہیں ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. ہمارے ہاں لوگ مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اسلام تدبر کا نام ہے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز کا راہ حل ہوتا ہے. کیسے ہمیں؟ اور پھر اس علی بن یقطین کو امام نے کیا کہا، اور پھر اس کی حفاظت بھی کی ہے کئی مقام پر. اب ایک مقام پر ظاہر وزیر تھا، کسی نے بڑا گفٹ دیا، ہارون الرشید کی طرف سے آیا ایک کوئی بہترین لباس تھا، اور جب اس کے پاس آیا، اور ہمارے چاہنے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو بہترین چیز ہو ہم چاہتے ہیں ہمارے آقا کے قدموں میں جائے. اس نے امام کو بھیج دیا، کہا آقا یہ آپ کے شیان نشان. حضرت نے پھر واپس بھیج دیا ایک لیٹر کے ساتھ. سبحان اللہ. کہا اسے اپنے پاس رکھ، تیرے لیے کام آئے گا اور تیری زندگی کی بچت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیعوں کا فائدہ ہوگا. دیکھیں یعنی شیعہ اس زمانے میں بھی مظلوم تھے، آج بھی، اور یہی کیفیت تھی. اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد کسی نے شکایت لگا دی ہارون الرشید کو کہ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ شکایت لگا دی ہارون الرشید کو کہ آپ نے جو اسے تحفہ دیا تھا نا، اس نے آقا مولا کو دے دیا. کہا چیک کرو، اتنے میں آ چکا تھا. چیک کرو، دیکھا تو ادھر پڑا ہوا تھا. جتنے شکایتی تھے ان کو تو مل گئی سزا. علی بن یقطین کا مقام ہو گیا بلند. ایک مقام. دوسرا، علی بن یقطین نے آقا کو خط لکھا، کہا کہ یہاں وضو کے بارے 2 رائے پائی جاتی ہیں، یعنی ایک اہل سنت والا اور ایک اہل تشیع والا. امام نے جواب دیا کہ تم وضو کرو اہل سنت والا، وضو کرو اہل سنت والا. جیسے ہی اس کے پاس لیٹر آیا، اس نے ماتھے پر تیور بھی نہیں چڑھایا، ایسے بھی نہیں. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. واہ واہ. بندہ پڑھ کے نا ایک دفعہ کوئی ایسی چیز آ جائے نا کہ جو ہمارے دماغ میں نہ لگے، کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ رانگ ہے، کسی اور کا ادھر آ گیا ہے، یا راستے میں کسی نے پکڑ کے امام کی طرف سے جواب لکھ دیا، کچھ بھی نہیں. اس نے وہی کرنا شروع کر دیا. اور جب بادشاہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا چیک کرو. جب چیک کیا تو وہ وضو تو وہی کر رہا تھا جو ہارون والا تھا. اور کچھ دنوں بعد پھر امام کی طرف سے لیٹر آیا، اب اس وضو کو چھوڑ کر پرانے کی طرف آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اور جو مجتہدوں کی تو کبھی وہ ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. جب کسی آدمی کو اصل مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ شریعت میں اللہ، رسول، نبی اور امام، ان کے علاوہ کسی کے پاس شریعت کا کوئی حق نہیں ہے. مجتہد شریعت گر نہیں ہے، شریعت بنانے والا نہیں ہے. وہ آل محمد کی شریعت کو بتانے والا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، حلال ہے اور حرام ہے. اچھا اب یہاں یہ بتائیے مجھے، جو لوگ کہتے ہیں مجتہدوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے جی وہ تو واجب کو حرام اور حرام کو ایسا کر دیتے ہیں، مجھے یہاں یہ بتائیے آپ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کہیں
کہ نہیں امام موسیٰ کاظم نے غلط کہا ہے، تو اسی وقت آپ کو چاہیے کہ مسجد سے باہر نکال دیا جائے، اس جگہ کو دھویا جائے۔ جگہ کو دھویا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک جملہ آپ کہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ بھائی آج تک آپ کیوں کہتے ہیں فلاں میدان احد میں چھوڑ کے بھاگ گیا، نبی کی بات نہیں سنتا رہا؟ اس نے بھی تو ایک ہی جملہ کہا تھا بھائی، اس نے بھی تو ایک ہی جملہ کہا تھا نا، جتنا آج مجھے نبوت میں شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی آج کا شیعہ کہے جتنا مجھے نقل کفر نباشد، سبحان اللہ قبلہ، اس کو حق نہیں ہے کہ یہاں امام کی بارگاہ میں بیٹھے، امام کی بارگاہ میں بیٹھے۔ اچھا، اب یہاں دو مسئلے سن لیجئے، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ امام نے ایک تو بات یہ کہ امام کے حکم کے مطابق، یہاں میں یہی عرض کر رہا تھا، اب آپ کہیں کہ امام کے جو دو حکم ہیں، پہلے کہا تھا اہل سنت والا وضو کرو، پھر شیعہ والا، ان میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر آپ کو کہا جائے کہ ان میں سے شریعت بتائیے کون سی ہے، 1 نمبر یا 2؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ امام نے جو پہلا حکم کہا ہے وہ شریعت ہے، یا کہا جائے دوسرا وہ شریعت ہے، بتائیے۔ یہی بات ہے، اگر ہم آپ یہاں بھی ایک کو نمبر رکھیں اور ایک کو انکار کر دیں تو بھی امام کی امامت میں شک ہے۔ اگر امام ابھی کہیں کرو، تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کرو، تو جب وہ کہیں کرو تو کرنا شریعت ہے، جب وہ روکے تو رکنا شریعت ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اصل شریعت کیا ہے، یا اصل شریعت کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور دوسری، آپ مجھے بتائیے کیا مثلا وہ 20 دن کے لیے جو اس نے وضو کیا، اس سے نمازیں پڑھی، آپ مجھے بتائیں ان نمازوں کی قضا ہے یا نہیں؟ آج یہی بات اگر سمجھ گئے نا تو کافی۔ کیا امام نے دوسرے لیٹر میں اسے کہا تھا وہ جو 20 دن وہ اس نماز وضو کے ساتھ پڑھی تھی وہ قضا کرو؟ قضا کب ہوتی ہے؟ کہ جب باطل ہو۔ سبحان اللہ، قضا تب ہوتی ہے کہ جب آپ شریعت کی مخالفت کریں۔ تو امام نے نہیں کہا قضا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام نے کہا تھا وہ بھی شریعت تھی، عین مطابق تھی، مصلحت یہی تھی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، لو بھائی ان کے تو اماموں نے کہا یہ کرو تو یہ صحیح ہونے پر دلیل ہے، وضو بھی نماز۔ واجب قبلہ، واجب ایسے ہی ہے بھائی کوئی کہہ سکتا ہے لو جی ان کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمارا وضو بتا دیا، صحیح کر دیا، اور وہ تو دلیل ہے۔ اچھا، یہاں ایک میں آپ کو بات بتاؤں، کئی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم اگر ایک بات ایسی ہے کہ جو مثلا میں یہاں ایک آپ کو مثال دوں، دوبارہ مجھے یہ یاد رکھیے گا ادھر، مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ماتم کروں گا، کیا کروں گا؟ ماتم کروں گا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس نے صرف اتنا کہا تھا، اب اس کے اوپر ماتم کرنا قمیض اتار کے واجب ہے یا قمیض پہن کر؟ مجھے آپ بتائیے۔ ہاں، اس لیے کہ جب اس نے منت مانی تھی تو اس میں یہ مینشن نہیں کیا تھا کہ کیسے کروں۔ اچھا، یہاں یہ بھی ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آ گئی بیچ میں بات، کہ اگر یہ کہا جائے کہ دیکھیں ہر چیز کا ادب احترام اپنا ہوتا ہے، بعض چیزیں ہمارے دل کو اگر نہ لگیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، بعض اوقات ناپسندیدہ ہوتی ہے لیکن ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ مجھے بتائیے کہ آج امام زمانہ یہاں آ جائے، اور اللہ کرے آ جائے، تو ہم امام کی زیارت کرنے جائیں تو کیسے جائیں گے؟ کپڑے اتار کے، قمیض اتار کے؟ نہیں، مجھے جواب دیں، کپڑے پہن کر جائیں گے یا اتار کر جائیں گے؟ پہن، اس لیے کہ اتار کر جائیں گے تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ توہین امام کی لازم آتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ لباس جب کہا جاتا ہے، لباس ستر میں آتا ہے،
ستر کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپنے کو. اسی لیے نماز میں اگر آپ بنیاد اتار کے نماز پڑھیں ہاں جی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے احکامات یہی ہیں کہ، اور اگر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آج ہم ماتم کریں گے یا مجلس سنیں گے امام موسیٰ کاظم آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اگر آپ کہیں نہیں آئیں گے تو پھر بھی آپ کے عقیدے کو سلام ہے. اس کا مطلب اتنا کچا عقیدہ کہ ہر جمعرات کو آپ کو اور میرا باپ ہمارے گھر آ جائے اور امام اپنے گھر اپنی مسجد میں کہ آپ کا اور میرا باپ ہم جمعرات کو درود پڑھیں، ان کے لیے روحیں آتی ہیں. تو کیا زمانے کا امام نہیں آتا؟ اور اگر زمانے کا امام آ رہا ہے تو پھر آپ زمانے کے امام کو کیسے مل رہے ہیں؟ آداب کیا ہیں؟ یہی چیز کے ہیں. اب یہاں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے ساری دنیا یہ کر رہی ہے. ارے بھائی اسی لیے رسول خدا نے عمار کو کہا تھا، اے عمار اگر ساری دنیا علی کے مخالف ہو جائے نا تو علی کا راستہ نہ چھوڑنا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سب کے پیچھے لگ کر بھی تجھے جنت نہیں ملے گی، لیکن اکیلے علی کے پیچھے لگ کر تجھے جنت ملے گی. قسیم النار والجنہ ہے. اب یہاں ایسی چیزیں ہیں کہ اب جب اس نے کہا، اب عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اس نے کیا کہا کہ اتنے دنوں میں نماز قضا نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی ان کے امام نے کہا ہے اور لہٰذا انہوں نے وضو کر دیا وہ صحیح ہے. قطعاً یہ امام یہ آپ اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہاں یہ کرنا ہے یہاں وہ کرنا ہے. ہمارا کام محض اطاعت ہے. اسی کا نام ہے اطاعت. بعض چیزیں ہماری عادت میں شمار ہو گئی ہیں. اب ہم اس عادت سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو گئی ہے؟ قطعاً ہمیں اس بات کی طرف آنا چاہیے. اور وہ کس بات کی طرف؟ کہ ہم اپنے نوجوان کو بھی بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ ہم جب تک تعریف واضح نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے کے بعد وہی چیزیں پکی ہو جائیں گی. اب پہلے دن ہی تو انسان سگریٹ کا نشہ ہی نہیں بنتا نا. مسلسل پیتے ایک دفعہ یہ آتا ہے کہ پھر بڑا سگریٹ پیتا. اب آئیے بہت تمام ہو گیا، طویل ہو گیا، اور خداوند متعال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہمیں شیعوں میں شمار فرمائے. اب یہاں دیکھیں یہاں باتیں کہنے کو بہت ہے فقہ کے حوالے سے. اب وضو اور غسل کی بات کی تھی، وہ باتیں انشاءاللہ فقہی مدارک کے عنوان سے عرض کریں گے کہ یہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. لیکن امام نے اسی لیے فرمایا کہ ما منا الا مسموم او مقتول. اب یہاں لوگ جب ہم امام موسیٰ کاظم کے مسائل پڑھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام سجاد کے مسائل کو زیادہ یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان کی قید 1 سال ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید 14 سال. وہ کہتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ 14 سال والے کی قید زیادہ پڑھیں، 1 سال والے کی کم پڑھیں. لیکن ہمارے ایک بڑے ہی بامعرفت مجتہد تھے، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا اے شخص کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا کہ زین العابدین کی 1 سال کی قید موسیٰ کاظم کی 14 سال کی قید پر بھاری ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بے مقنع و ردا پھپھیاں اور بیٹیاں نہیں تھیں.